بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے تو وہ مخلوق جیسا ہے، اللہ کی ذات ہے تو مخلوق جیسی، اللہ ایسے دیکھتا ہے جیسے مخلوق دیکھتی ہے۔ اللہ کو مخلوق پر اور مخلوق کو اللہ پر قیاس کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ مخلوق جیسا ہے، مخلوق اللہ جیسی۔ یہ دونوں کفریہ باتیں ہیں، یہ نہیں کرنی ہے۔ تو تمثیل کا حکم کیا ہے؟ تمثیل جائز نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ مخلوق جیسا نہیں ہے، وہ سمیع بصیر ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، کہا تم نے ہمارے ان خداؤں کا بیڑا غرق تو نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابراہیم نے ان سے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ان سے پوچھ لو۔ کہا ابراہیم تمہیں پتہ ہے یہ تو بات نہیں کرتے۔ کہا فِلَّ لَكُمْ، جو بات نہیں کرتے ان کو الہ کیسے بنا دیا؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، تمثیل اللہ کے اسماء و صفات میں حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ یہ نفی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی طرح کوئی چیز نہیں، اور وہ سمیع البصیر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو، صفات کو اور اسماء کو ثابت کیا قرآن میں، لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ اللہ کی ذات، اللہ کے اسماء اور صفات مخلوق جیسے نہیں ہیں، مخلوق جیسے نہیں ہیں۔ جیسے لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، اگر اللہ الہ ہے، اسی طرح یہاں بھی نفی ہے اور اثبات ہے۔ اثبات کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کی ذات و صفات کا انکار نہیں کرنا، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار نہیں کرنا، اثبات کرنا ہے۔ لیکن نفی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں جن کا ہم نے اثبات کیا، نفی نہیں کی، وہ مخلوق جیسے نہیں ہیں، وہ مخلوق جیسے نہیں ہیں۔ تو تمثیل کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کے نام یا صفات کو یہ کہیں کہ یہ مخلوق جیسا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے تو وہ مخلوق جیسا ہے، اللہ کی ذات ہے تو مخلوق جیسی، اللہ ایسے دیکھتا ہے جیسے مخلوق دیکھتی ہے۔ اللہ کو مخلوق پر اور مخلوق کو اللہ پر قیاس کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ مخلوق جیسا ہے، مخلوق اللہ جیسی۔ یہ دونوں کفریہ باتیں ہیں، یہ نہیں کرنی ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ اس سے پہلے جو میں نے تمثیل اور اس سے پہلے جو میں نے تکییف بیان کی تھی کہ اللہ کی اسماء و صفات کی تکییف بیان نہیں کرنی، کہ اللہ کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، اپنی طرف سے بغیر دلیل کے جو قرآن و سنت میں نہیں اللہ نے چیز بیان کی تو وہ ہم بیان کریں۔ فرق یہ ہے کہ تکییف جو ہوتی ہے صرف ذکر کرنا ہوتا ہے۔ میں کہوں اللہ کے رخسار بھی ہے، اللہ کا ماتھا بھی ہے، اللہ کی داڑھی بھی ہے، اللہ کے یہ ماتھا بھی ہے، اللہ کی گردن ہے، تو یہ میں اللہ کی صفات اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، یہ کفر ہے۔ اور تمثیل یہ ہوتی ہے میں کہوں کہ اللہ کا چہرہ مخلوق جیسا ہے، جیسے میں کہتا ہوں یہ قلم اس قلم جیسا ہے، یہ ہاتھ اس ہاتھ جیسا ہے، یہ رخسار اس رخسار جیسا ہے۔ جب مقابلہ کروں گا تو تمثیل ہوگی، جب مقابلہ کروں گا ایک چیز کا دوسری کے ساتھ تو وہ تمثیل ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر کرنا کہ اللہ کا سینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بازو ہیں، اللہ تعالیٰ کے کاندھے ہیں، گردن ہے، تو یہ کیا ہے؟ تکییف ہے۔ میں لیکن جب یہ کہوں اللہ کے ہاتھ مخلوق جیسے آتے ہیں، مخلوق کے ہاتھ اللہ جیسے آتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تمثیل ہوتی ہے۔ تو تمثیل کا حکم کیا ہے؟ تمثیل جائز نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ مخلوق جیسا نہیں ہے، وہ سمیع بصیر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ کا کوئی کف نہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، چونکہ اللہ مخلوق جیسا نہیں ہے، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے ند نہ بیان کرو، کف نہ بیان کرو، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ جیسی، فلاں چیز اللہ جیسی ہے، یا اللہ فلاں چیز جیسا ہے۔ یہ سب کفریہ باتیں ہیں، یہ قرآن میں حدیث میں اجماع امت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ ہل تعلم لہ سمیہ،
7 آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور جو اس کے درمیان میں ہے اس کا رب ہے۔ فعبد ہو، اس کی عبادت کرو، اس پر صبر سے لگے رہو۔ ہل تعلم لہ سمیع، کیا تم نے اللہ جیسا کبھی کوئی دیکھا ہے؟ یہ استفہام اور انکار، اس میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہل تعلم لہ سمیع، کہ اللہ جیسا کوئی نہیں بھائی، اگر تو نہیں مانتا تو کوئی لا کر دکھا، اگر تو نہیں مانتا میری بات تو پھر اللہ جیسا کوئی لا کر دکھا۔ تو یہ چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے کہ لیس ہل تعلم لہ سمیع، کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اگر تو نہیں مانتا تو پھر لا کر دکھا۔ تو اس لیے قرآن کی یہ آیات اور یہ حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ مخلوق جیسا نہیں، مخلوق اللہ جیسی نہیں ہے۔ اور پھر کیا عقل بھی اس پر دلالت کرتی ہے؟ ہاں بھائی، ہمیشہ یاد رکھنا کہ عقل سلیم کبھی نقل صحیح سری کی مخالفت نہیں کرتی۔ جو چیز قرآن میں آ گئی، جو چیز حدیث میں آ گئی اور وہ صحیح حدیث سے ثابت ہو گئی صریح طور پر، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کبھی قرآن کی آیت کی اور کسی صحیح صریح حدیث کی مخالفت نہیں کرتی، کیونکہ یہ قرآن بھی، یہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، عقل بھی اللہ نے دی۔ کیوں دی ہے؟ تاکہ ہم اس قرآن کو سمجھیں۔ دونوں میں تعارض نہیں ہے بلکہ دونوں میں توافق ہے۔ جیسے لائٹ تب جلتی ہے کہ 2 تاریں آپس میں ہو، ایک ارتھ کی اور ایک دوسری فیز کی ہو، دونوں ہوتی ہیں تب لائٹ جلتی ہے۔ اسی طرح اگر روشنی ہو، جیسے میں دیکھتا ہوں، مثال دے کر کہتا ہوں، جیسے میں دیکھتا ہوں لیکن روشنی نہ ہو، لائٹ چلی جائے تو بند کمرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آئے، اور اگر خوب لائٹیں ہوں لیکن مجھے میرے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، نظر نہ ہو، میں نابینا ہوں، تو پھر بھی میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ تو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میری نظر بھی صحیح ہو، میں نابینا نہ ہوں اور روشنی بھی ہو۔ تو اسی طرح اللہ کو جاننے کے لیے کہ انسان پاگل نہ ہو، عقل مند ہو، اس کی عقل ہو، اور اسی طرح نقل بھی ہو، چونکہ اللہ غیب ہے، اس کو صرف اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، صرف اپنی عقل سے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں تمثیل نہیں کرنی۔ ایک اور بات، تمثیل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے تمثیل شمول کہتے ہیں۔ تمثیل شمول یہ ہوتی ہے جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن، اور زمین سے بھی، زمین کی بھی 7 پیدا کی۔ یہاں مثل کا لفظ آیا کہ 7 زمینیں بھی 7 آسمانوں کی طرح، تو یہاں تعداد میں ہے۔ ایک ہوتا ہے قیاس شمول، یہ ہوتا ہے کہ تعداد دونوں کی برابر ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں یہ کمرہ میرے کمرے کی طرح ہے، کس لحاظ سے؟ بھائی اس کی بھی 4 دیواریں ہیں، ایک چھت ہے، تو میرے کمرے کی بھی کتنی ہیں؟ 4 دیواریں اور ایک چھت ہے، تو یہ گنتی کے لحاظ سے برابر ہے۔ جیسے یہ ہاتھ اس ہاتھ کی طرح ہے، یہ ہاتھ بچے کی یا عورت کے ہاتھ کی طرح ہے، کیونکہ اس کی بھی 5 انگلیاں ہیں، اس کے بھی ہتھیلی ہے، تو یہ تعداد کے لحاظ سے برابر ہے۔ ایک تمثیل کیا ہوتی ہے؟ تعداد کے لحاظ سے، اس میں کیفیت نہیں ہوتی، تعداد۔ جیسے 7 آسمان 7 زمین، 7 زمینیں، قرآن میں کیا لفظ ہے؟ مثلہن، کہ 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں۔ تو یہاں مثل تعداد کے لحاظ سے ہے، کیفیت کے لحاظ سے نہیں۔ اور ایک ہوتی ہے تمثیل کیفیت، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے یہ ہاتھ بالکل اس ہاتھ کی طرح ہے، جیسے یہ رخسار اس رخسار کی طرح ہے، یہ تیر اس تیر کی طرح ہے، کوئی فرق نہیں ہے کیفیت کی طرح۔ اور یہ دونوں قسمیں اللہ کے لیے منع ہے۔ اب اگر کوئی کہے اللہ کا چہرہ ہے، تو اللہ کا چہرہ ہے تو پھر اللہ کی بھی کیا ہے؟ 2 رخسار ہوں گے، اللہ کا ماتھا بھی ہوگا، چونکہ چہرے میں ماتھا ہوتا ہے، رخسار ہوتے ہیں، ناک ہوتی ہے، ٹھوڈی ہوتی ہے، مونچھیں ہوتی ہیں، داڑھی ہوتی ہے، اونٹ ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں، تو چہرے میں تو ہوتا ہے۔ تو ہم کہیں جی اللہ کے بھی ہے، تو نہیں، یہ منع ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے، بالکل جائز نہیں کہ اللہ کو مخلوق کر کے، مخلوق پر قیاس کر کے ہم اللہ کے لیے رخسار ثابت کریں، ناک ثابت کریں، نہیں۔ لفظ چہرہ آیا تو چہرہ ہی رہے گا، بس۔ اس سے زیادہ اپنی مرضی سے اللہ کے بارے میں کوئی جملہ نہیں بول سکتے، صرف وہ بولیں گے جو رب کے قرآن میں آیا۔ رب کے قرآن میں اللہ کے بارے میں آیا کہ اللہ کے ہاتھ ہے، یہ بھی آیا کہ اللہ کے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، 5 انگلیاں ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ثابت ہے۔ تو بس ہم کہیں گے 5 انگلیاں ہیں، ہاتھ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جتنا آیا صرف اتنا مانیں گے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اور ایک اسی طرح سے کیفیت بیان کریں، جیسے کچھ لوگ ٹوئنس برادر ہوتے ہیں، بالکل ایک دوسرے سے مشابہت ہوتے ہیں،
کہتے ہیں بڑی مشکل سے پہچان ہوتی ہے، کوئی ایک علامت ہوتی ہے کہ اچھا اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، بالکل چہرے ایک جیسے ہوتے ہیں، کیفیت ایک جیسی، جیسے یہ دیوار بالکل اس دیوار جیسی ہے۔ تو اللہ مخلوق جیسا بھی نہیں ہے، نہ تعداد میں نہ کیفیت میں، نہ کیفیت میں نہ تعداد میں، مخلوق جیسا نہیں، مخلوق پر قیاس نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک تمثیل کی قسم تمثیل الاولویہ ہے۔ تمثیل اولویہ کیا ہوتی ہے؟ ان یکون فرع اولا من الاصل، فرع جو نا اصل سے اولا ہو۔ اس کا کیا مطلب اس جملے کا؟ جیسے میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسے ہم قرآن میں آیا کہ ماں باپ کو اف نہ کہو، ولا تقل لہما اف، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اصل ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ میں ماں باپ کو اف نہیں کہتا، میں تھپڑ ماروں گا، گالی دوں گا۔ اب یہ جو ہے تھپڑ مارنا، گالی دینا، یہ فرع ہے، جس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ قرآن میں کیا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ اف کہنا اصل ہے اور گالی دینا، تھپڑ مارنا یہ فرع ہے۔ ہم فرع کو اصل پہ قیاس کریں گے تو یہاں فرع زیادہ طاقتور ہے اصل سے۔ ہم کہیں گے، وہ کہتا ہے جی میں اف تو نہیں کہتا لیکن تھپڑ ماروں گا، گالی دوں گا۔ ہم کہیں گے بھائی اگر اف کہنا جائز نہیں تو تھپڑ مارنا تو بالولا جائز نہیں، گالی دینا تو بالولا جائز نہیں۔ اگر اللہ نے اف کہنے سے منع کیا تو مارنے کی کیا اجازت دی، گالی دینے کی کیا؟ وہ تو بالولا جائز نہیں ہے، وہ تو بالولا جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک اللہ کے بارے میں تمثیل الاولویہ جائز ہے، تمثیل الکیفیہ اور تمثیل الشمول جائز نہیں، تمثیل الاولویہ جائز ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے۔ مثل اعلیٰ کیا ہوتی ہے؟ جیسے سننا ایک کمال کی چیز ہے، چہرے کا ہونا ایک کمال ہے، یہ آدمی سنتا ہے، یہ آدمی دیکھتا ہے، یہ آدمی بولتا ہے، یہ مخلوق میں ایک کمال ہے، مخلوق میں کمال ہے۔ نہ سننا، نہ دیکھنا اور چہرہ نہ ہونا، چہرہ خوبصورت نہ ہونا، بات نہ کرنا، یہ عیب ہے۔ تو ہم جب یہ کہیں گے جب یہ مخلوق کے لیے عیب ہے، چہرہ نہ ہونا، آنکھیں نہ ہونا، سننا نہ ہونا، تو اللہ کے لیے بلا عیب ہے۔ اور جب بولنا دیکھنا یہ کمال ہے، سننا کمال ہے، تو اللہ کے لیے بلا کمال ہے۔ اگر مخلوق کے لیے یہ کمال ہے ہم ثابت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے بلا کمال ہے ہم یہ ثابت کریں کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ بات کرتا ہے، ہمیں اللہ کے لیے بلا ثابت کرنے میں اس کو کیا بولتے ہیں کہ تمثیل الاولویہ۔ تمثیل الاولویہ، یہ چیز مخلوق کے لیے عیب ہے تو اللہ کے لیے بلا عیب ہے، یہ کمال ہے مخلوق کے لیے تو اللہ کے لیے بلا کمال ہے، یہ مخلوق کے لیے کمال مطلق ہے تو اللہ کے لیے بلا کمال مطلق ہے۔ تو تمثیل الاولویہ اللہ کے لیے ثابت کریں گے، لیکن تمثیل الشمول اور تمثیل الکیفیہ اللہ کے لیے ثابت نہیں کریں گے۔ اور تمثیل الاولویہ کے لیے دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، یہ دلیل ہے۔ جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو مکے کے لوگ باتیں کرنے لگے، تو ایک صحابی اپنے گھر میں آئے تو ان کی بیوی نے پوچھا ان سے کیا تمہیں پتہ ہے باہر لوگ کہ عائشہ کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن سب جھوٹ بولتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں۔ بیوی نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ وہ غلط بات کرتے ہیں؟ اس نے غور سے بیوی کو دیکھا، کہا ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو، کیا تم یہ کام کر سکتی ہو جو لوگ عائشہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کہا نہیں توبہ توبہ، میں کیسے کر سکتا، میں کیسے بدکاری کر سکتی؟ اس نے کہا تم میری بیوی ہو کہ بدکاری نہیں کر سکتی تو نبی کی بیوی کیسے بدکاری کر سکتی؟ قرآن میں بھی کہا مومنو تم نے اپنے اوپر قیاس کیوں نہیں کیا، کیوں عائشہ کے بارے میں ایسی باتیں سوچنی شروع کر دی؟ قرآن میں اللہ نے 18 آیات اتار کر عائشہ صدیقہ کو بری کیا۔ تو کیا مطلب تھا کہ اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے بدکاری کا برا تو نبی کی بیوی جو اتنی پاک ہے وہ کیسے کرے، وہ کیسے کرے گی؟ تو اس لیے کیا مطلب ہے اس بات کا کہ یہ اگر عیب ہے تو یہ نبی کے لیے بالاولیٰ عیب ہے، اور اگر یہ کمال ہے دوسروں کے لیے تو نبی اور نبی کے گھر والوں کے لیے بالاولیٰ کمال ہے کہ عفیف بن کے رہے، پاک باز بن کر رہے۔ تو اس طرح مخلوق میں جیسے جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس گئے تو انہیں کہا جا کر کہ بھائی تم مجھے کپڑے پہناؤ، مجھے کھانا دو، مجھے انہوں نے کہا بات کیوں نہیں کرتے ہو، تم بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ ان کو توڑ دیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا کہا تم نے ہمارے ان خداؤں کا بیڑا غرق تو نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابراہیم نے ان سے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ان سے پوچھ لو۔ کہا ابراہیم تمہیں پتہ ہے یہ تو بات نہیں کرتے۔ کہا فی اللہ لکم، جو بات نہیں کرتے ان کو الہ کیسے بنا دیا؟ جو بات نہیں کرتے
اس کو الہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو بچڑا کی بت بنایا تھا، تو سامری نے بنایا تھا بچڑا، تو لوگ اس کی عبادت شروع کرے۔ اللہ نے قرآن میں کہا انہیں عقل نہیں آئی کہ یہ بات کا جواب نہیں دیتا، بات نہیں کرتا، یہ الہ کیسے ہو گیا؟ تو الہ وہ ہوتا ہے جو بات کرے، جو سنے، جو نفع دے، جو نقصان دے، اس کی یہ صفات ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی یہ صفات بالاولیٰ ہونی چاہیے۔ مخلوق کے لیے کمال ہے تو اللہ کے لیے بالاولیٰ کمال ہے، بالاولیٰ کمال ہے۔ تو اس لیے تمثیل حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مخلوق پر یا مخلوق کو اللہ پر قیاس کریں، لیکن تمثیل الاولویت جائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ جو چیز مخلوق کے لیے کمال مطلق ہے، اللہ کے لیے بالاولیٰ کمال مطلق ہے۔ جو مخلوق کے لیے عیب ہے وہ اللہ کے لیے بالاولیٰ عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔